اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ فقہی مسائل کا آج دوسرا درس ہے۔ درس اول میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ تقلید کہاں کی جاتی ہے اور کہاں نہیں کی جاتی۔ آج کے اس مختصر سی ویڈیو کے اندر یہ بیان ہوگا کہ تقلید جس کی کرنی ہے اس کی شرائط کیا ہے، یعنی کیا کوئی خاص شرائط کے ساتھ کسی مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین سامعین محترم، دینی احکام میں تقلید یعنی کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا تو ضروری ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کی جائے کہ جس کے اندر درج ذیل شرائط پائی جائیں۔ سب سے پہلی شرط کہ وہ مرد ہونا چاہیے، یعنی عورت کی تقلید جائز نہیں ہے۔ دوسری شرط بالغ ہونا چاہیے، ایک چھوٹا بچہ اس کی بھی تقلید نہیں ہو سکتی۔ عاقل ہونا چاہیے۔ نمبر 4، تقلید کے لیے شیعہ اثنا عشری ہونا ضروری ہے، یعنی وہ مجتہد جو 12 اماموں کی امامت کا قائل ہو اور حلال زادہ ہونا چاہیے۔ اور 7ویں شرط ہے کہ زندہ ہونا چاہیے۔ اور 8ویں شرط اس مجتہد کی تقلید ضروری ہے کہ جو عادل ہو۔ یہاں عادل سے مراد یعنی وہ شخص جو اپنے اوپر تمام واجب شدہ کاموں کو بجا لاتا ہے اور حرام شدہ کاموں کو ترک کرے۔ العادل ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اہل محلہ، اہل ہمسایہ یا اس کے ہم نشینوں میں سے اگر کسی سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے، پوچھا جائے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کی جائے۔ یہ ایک مجتہد کے اندر شرائط ہیں کہ جس مجتہد کے اندر یہ شرائط پائی جائیں اسی کی تقلید ہوتی ہے۔ اس سے ایک اور جو شرط ہے وہ ہے سب سے زیادہ جاننے والا، یعنی اگر 2، 3، 4 مجتہد کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں جو اوپر ہم نے بیان کی ہیں، تو ان میں سے جو سب سے زیادہ احکام الہی کو سمجھنے میں سب سے زیادہ بہتر ہو، سب سے زیادہ آگے ہو، تو اس کی جو ہے نا تقلید کی جائے۔ اب سوال ہے کہ عالم کو کیسے پہچانیں گے کہ ایک مجتہد، اب 4-5 مجتہد موجود ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ علم والا کیسا ہے؟ تو اس کی پہچان 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 کہ خود انسان کو علم ہو، فلاں مجتہد عالم ہے، مثلا اس کے پاس خود اتنا علم ہے کہ وہ مجتہد کو پہچان سکتا ہے، وہ جانتا ہے ان میں سے کون سا زیادہ علم ہے۔ نمبر 2، کوئی سے 2 عادل
اشخاص جو کہ خود عالم ہوں، ان کے اندر صلاحیت بھی پائی جاتی ہو، وہ گواہی دیں تو ان سے بھی ان کا عالم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ، کوئی شخص عاقلانہ روش کے تحت کسی فرد کے اجتہاد یا عالمیت کے بارے میں مطمئن ہو جائے۔ مثلا کچھ اہل علم جو مجتہد و عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جنہیں اہل خبرہ بولا جاتا ہے، تو وہ اگر اس کی تصدیق کرتے ہیں اور انسان مطمئن ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی جس کی وہ تصدیق کریں وہی اس سب سے عالم ہے۔ تو آج کی مختصر ویڈیو کے اندر کہ کس مجتہد کی تقلید کی جائے، اس کی شرائط کیا تھیں اور کیا ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔